میرے اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کی گئی ہے، اور انشاءاللہ اسی آیت کی مناسبت سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کروں گا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی، آیت کا ترجمہ ہے: اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں بہت نزدیک ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں، تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہ بھی لوگوں کو بتا دیجئے کہ لوگ میری بات مان لیں، میری فرما برداری کریں اور میرے اوپر ایمان لے آئیں، اسی میں ان کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ حضرات گرامی، دعا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو پیغام دیا ہے وہ دعا کے تعلق سے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دعا کیا چیز ہے۔ ہم لوگ بہت جلد گھبرا جاتے ہیں، ایک بار، دو بار، 5 بار، 10 بار دعا مانگتے ہیں، اور جو چیز اللہ سے ہم مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہوئی دکھتی نہیں ہے، دعا کا اثر دکھائی نہیں دیتا ہے، تو تھک ہار کر کے دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر نا امید ہو کر کے اور اپنے بارے میں طرح طرح کا خیال اور گمان پیدا کرنے لگتے ہیں کہ ہم تو بڑے پاپی ہیں، گناہ گار ہیں۔ یہ سوچ بہت اچھا ہے، بڑھیا ہے۔ ہر انسان کو تو یہ سوچ ہونا چاہیے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ جب اپنے آپ کو ہم گناہ گار سمجھیں گے تبھی تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، تبھی تو ہم اللہ سے معافی مانگیں گے۔ یہ تو یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن آگے اور سوچنے لگتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اللہ تو اپنے ان بندوں کی دعا سنتا اور قبول کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، اس کی دعا تو اللہ سنتا ہے، ہم جیسوں کی تھوڑی دعا سنتا ہے۔ جب ہمارے دماغ میں اس قسم کا خیال پیدا ہو جاتا ہے تو ہم جعلی پیر، فقیر، پاکھنڈی باباؤں کے وسیلے سے، مزاروں کے وسیلے سے ہم پھر دعا مانگنے لگتے ہیں، اور اس پر ہم بہت خوش بھی ہوتے ہیں کہ چلو آج ایسی دعا کر لیا، اب تو مل ہی جائے گا، اب دعا قبول ہو جائے گی۔ میرے بھائی، یہ سب کچھ اس لیے ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم لوگ دعا کی حقیقت کو اور اہمیت کو سمجھتے نہیں۔ جس دن دعا کی اہمیت کو ہم لوگ سمجھ لیں گے، پھر ہم ادھر ادھر بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کریں گے، اور جو اللہ ہمارے نزدیک ہے، ہمارے قریب ہے، اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں، قریب ہیں۔ جب ہم ایسا محسوس کریں گے، ایمان اور عقیدہ ایسا پیدا ہو جائے گا، تو ہم ڈائریکٹ براہ راست اللہ سے دعا کرنے لگیں گے، اللہ کو ندا لگائیں گے، اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کریں گے، اور اللہ سے ہم اپنی مرادیں مانگیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، دعا یہ ہے کیا چیز؟ صحیح ترمذی، یہ صحیح ترمذی کیا ہے؟ صحیح ستہ، کتب صحیح ستہ کے اندر جو حدیث کی 6 کتابیں بتائی جاتی ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، یہ جو ہم بتاتے ہیں یا جانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی حدیث کی اور کتابیں ہیں،
لیکن اللہ رب العالمین بے پناہ بے حد و حساب رحم فرمائے، امام العصر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ حدیث کی کتابوں میں انہوں نے جو ضعیف موضوع من گھڑت روایتیں تھیں ان حدیث کی کتابوں سے الگ کیا، اور جو صحیح سند سے مروی احادیث تھیں ان کو انہوں نے اکٹھا کیا۔ اسی لیے ابو داؤد کا جب تخریج کیا، آپ نے جرح تعدیل پر کام کیا تو اس کا نام رکھا ضعیف ابو داؤد اور صحیح ابو داؤد۔ اسی طرح ترمذی پر کام کیا تو نام رکھا صحیح ترمذی، ضعیف ترمذی۔ اسی طرح ابن ماجہ پر تحقیق کرنا شروع کیا تو لکھا صحیح ابن ماجہ، ضعیف ابن ماجہ وغیرہ ذالک۔ تو یہ صحیح ترمذی کا مطلب کیا ہوا؟ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی سے صحیح احادیث کو چھانٹا اور ضعیف کو بھی الگ کر دیا، یہ ہے صحیح ترمذی۔ صحیح ترمذی کی حدیث ہے، دنیا میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور سب سے مکرم کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے۔ سب سے معزز اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا لیسا شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، دعا سے بڑھ کر کے اللہ کے نزدیک کوئی معزز اور مکرم چیز ہی نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے جانتے ہیں؟ چونکہ دعا یہ خالص عبادت ہے، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے دعا مانگنا۔ کیوں؟ جامع ترمذی صحیح ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3373۔ حدیث یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ ثم قرأ وقال ربكم ادعونی استجب لكم۔ یہ آپ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا اصل عبادت ہے۔ پھر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، اللہ رب العالمین کا فرمان لوگوں کے سامنے بتلایا، تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ اے میرے بندو تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے، ہم تمہاری دعا کو سنیں گے۔ لیکن جو لوگ مجھ سے دعا مانگنے میں گھمنڈ کرتے ہیں، جو لوگ مجھ سے دعا نہیں مانگتے ہیں، ان کو ضرور بضرور ایسی ذلیل کرنے والی رسوا کرنے والی جہنم میں داخل کروں گا۔ میرے بھائی اس حدیث سے سمجھ میں آیا کہ دعا اللہ کی خاص عبادت ہے، خاص عبادت ہے۔ جب ہم دل سے اللہ سے دعا مانگیں گے تو کون کہتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے؟ کون کہتا ہے کہ ہماری دعا سنی نہیں جاتی ہے؟ رب تعالیٰ تو چیخ چیخ کر کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ اللہ فرماتا اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے بتا دیجئے، ان کو کہہ دیجئے کہ میں اس کا بہت نزدیک ہوں، بہت قریب ہوں۔ لہذا اللہ کی بات مان لو، اللہ پر ایمان لے آؤ، تمہارے لیے اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے اے نبی کہو ان سے کہ اللہ تمہارے بہت نزدیک ہے، بہت قریب ہے، اللہ کو پکارو گے، اللہ سے دعا مانگو گے، اللہ تمہاری دعا قبول کر لے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6321 آپ دیکھ لیجئے گا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین وہ ہے جو رات کے آخری پہر میں آسمانی دنیا پر اترتا ہے، نزول فرماتا ہے۔ اب اللہ کیسے نزول فرماتا ہے نہیں معلوم، اللہ کیسے اترتا ہے کسی کو پتہ نہیں، کیفیت معلوم نہیں ہے، مجہول ہے یہ۔ اللہ آسمانی دنیا پر آتا ہے، آواز لگاتا، آفر دیتا ہے، اس وقت ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، آفر یہ دیتا کون ہے مجھ سے دعا مانگنے والا، ہم اس کی دعا کو قبول کریں گے، کون ہے مجھ سے حاجت طلب کرنے والا، ہم اس کی حاجت کو پوری کر دیں گے، کون ہے ہم سے بخشش طلب کرنے والا، ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، کون ہے اپنی ضرورتیں مانگنے والا، ہم اس کی ضرورت کو پوری کریں گے۔ پتہ یہ چلا
پتہ ہی چلا کہ رب تعالیٰ تو دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور اتنا تیار ہے کہ آسمانی دنیا پہ آ کر کے ڈیلی ایوری ڈے رات کو اللہ تعالیٰ ندا لگا رہا ہے، ہمیں یہ پیغام دے رہا، ہمیں یہ آفر دے رہا۔ میرے بھائی کون کہتا ہے؟